السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے کہ آپ جانتے ہیں سیریز کے 7ویں ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے علم میں لانے والے ہیں سمندر کے 5 ایسے حیران کن معلومات جو شاید ابھی تک آپ کے علم میں نہ آئے ہوں۔ میں دعوے کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے علم میں یہ 5 چیزیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن اگر آپ ان 5 چیزوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے تو مبارک ہو، آپ کا علم زیادہ ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے تو الحمدللہ ہمارے ذریعے آپ کے علم میں تھوڑا تو اضافہ ہو گیا۔ تو چلیے ناظرین، کرتے ہیں ویڈیو کا آغاز۔ میں ہوں محمد انور خان بن احمد خان حسن سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اہل دل ویڈیو ورلڈ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے ہمیشہ کی طرف درخواست ہے کہ سمندر کے ان معلومات کو جان کر سمندر کی ان صلاحیتوں پر شک نہ کرتے ہوئے خالق البحر یعنی سمندر کو پیدا کرنے والے پروردگار کی قدرت پر رشک کریں، اور ایک بار اپنے دل کو سجدے میں گرا کر دل کے گہرائیوں سے پروردگار کی قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور کہہ دیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات جو میں آپ کے علم میں لانے جا رہا ہوں، اسے سن کر میرا یہ دعویٰ ہے کہ بے تحاشا آپ کی زبان سے سبحان اللہ ضرور نکلے گا۔ اس بات کو سن کر آپ کو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ تو ہوگا، اللہ کی قدرتوں کا اندازہ تو ہوگا، ساتھ ہی آپ کو انسان کی اصل اوقات کا بھی علم ہوگا کہ انسان کی اوقات ہے کیا آخر اللہ کے بنائی ہوئی ان ساری چیزوں کے سامنے۔ ناظرین، وہ بات یہ ہے کہ سمندر دنیا کے سب سے بڑے لیونگ ایلیمنٹس ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک انسان کی اتنی ساری ترقیوں کے باوجود انسان نے آج کے اس دور میں اتنی ترقی کر لی کہ وہ کئی مرتبہ چاند پر جا چکا ہے، مریخ یعنی مارس تک اس نے اپنا سیٹلائٹ پہنچا دیا۔ انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہزاروں میل دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، ہزاروں میل دور کی تصاویر ویڈیو کال کے ذریعے وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اتنی ساری ترقیوں کے باوجود بھی سمندر اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی پیچیدہ مخلوق ہے، ایک ایسی عظیم مخلوق ہے، ایک ایسا لیونگ ایلیمنٹ ہے کہ ابھی تک انسان نے سمندر کا 100 میں سے 5% سے بھی کم حصہ دریافت کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ 100 میں سے 5% سے بھی کم حصہ سمندر کا ابھی تک انسانی مشاہدے میں آیا ہے۔ مطلب ابھی 95% کے قریب سمندر انسانی علم کے باہر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر آخر کتنا بڑا ہے، اس کے اندر کتنے راز چھپے ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی کیسی پیچیدہ مخلوق ہے، اور یہ کتنا بڑا لیونگ ایلیمنٹ ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی ہے کہ ابھی تک ہم نے سمندر کا صرف 5% سے بھی کم حصہ دریافت کیا ہے۔ نمبر 2، سمندر سے آتی ہے دنیا کی آدھی آکسیجن۔ ناظرین، آپ نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنا ہوگا کہ پیڑ پودوں کو مت کاٹو، کیونکہ دنیا میں اگر ایک بھی پیڑ پودا نہیں ہوگا تو مخلوقات کا سانس لینا ناممکن ہے، جس میں کہ انسان بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں اگر ایک پیڑ بھی نہیں بچے گا تو انسان کا سانس لینا مشکل ہے؟ اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں تو آپ بالکل غلط ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی آکسیجن استعمال ہوتی ہے، جتنی آکسیجن دنیا میں یوز ہوتی ہے، اس میں سے صرف 28% آکسیجن ہی پیڑ اور پودوں سے آتی ہے۔ باقی 70% آکسیجن خود سمندر پروڈیوس کرتا ہے، اور باقی 2% آکسیجن دیگر اور چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 3، سمندر میں موجود ہے اربوں کا خزانہ۔ ناظرین، مجھے معلوم ہے کہ خزانے کا نام سن کر آپ سب کے ذہن میں جو چیز سب سے پہلے آئی ہے وہ ہے سونا۔ جی ہاں ناظرین، سمندر میں اربوں کا سونا موجود ہے، بلکہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق جو انکشافات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سمندر سے سارا سونا نکال کر دنیا کے تمام انسانوں میں بانٹ دیا جائے تو ہر ایک انسان کے حصے میں 4 کلو سے بھی زیادہ سونا آئے گا۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی سمندر میں جا کر وہ خزانہ نکالنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سب سے زیادہ تیز اور شوردار آواز سمندر کی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے جانوروں کے حیران کن معلومات کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا
کہ سب سے زیادہ تیز آواز بلو ویل مچھلی کی ہوتی ہے۔ وہ آواز میں نے جانوروں کے متعلق بتایا تھا، لیکن ابھی تک دنیا میں سب سے زیادہ تیز اور شوردار آواز جو نوٹ کی گئی ہے وہ سمندر کی ہے۔ یعنی سارے مشینوں کو ملا کر، سارے زلزلوں کو ملا کر، سارے بجلیوں کے کڑکنے کو ملا کر، سارے جانوروں کی آوازوں کو ملا کر ابھی تک دنیا میں جتنی بھی آوازیں وجود میں آئی ہے ان میں سب سے زیادہ تیز اور شوردار آواز سمندر کی نوٹ کی گئی ہے۔ یہ آواز 1979 میں NAOA نام کی ایسوسی ایشن نے نوٹ کیا تھا اور اس کو نام دیا تھا دی بلو۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آواز جو سمندر میں پیدا ہوئی تھی وہ اتنی تیز اور اتنی شوردار تھی کہ اسے 3000 میل کی دور سے بھی سنا جا سکتا تھا۔ کچھ سائنسدانوں نے اس کے متعلق کہا کہ یہ سمندر میں کسی بڑے جانور کے دہاڑنے کی آواز ہے، لیکن سمندر میں تو اتنا بڑا جانور کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کی آواز 3000 میل تک جا سکے۔ کچھ سائنسدانوں نے سمندر میں آتش فشاں یعنی والکینوز کے پھٹنے کی آواز بتلائی، اور کچھ سائنسدانوں نے ہمیشہ کی طرح ایلینز کی طرف اپنا اشارہ کر دیا، لیکن اس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی اس سے ان تمام کی تھیوریز غلط ثابت ہوئی۔ اصل میں وہ آواز ایک آئس کوئک کی آواز تھی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم نے ارتھ کوئک کے بارے میں تو سنا ہے، کہ آئس کوئک کیا ہے؟ تو سمندر میں جب دو بڑے آئس برگ ٹکراتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہوتے ہیں تو اسے آئس کوئک کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، سمندر آتش فشاں یعنی والکینوز کا گھر ہے۔ ناظرین، آتش فشاں یا پھر جوالا مکھی یا پھر والکینوز، یہ چاہے جہاں بھی ہو، چاہے سمندر میں ہو یا زمین پر ہو یا پہاڑوں پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس سے ہمیشہ انسانی زندگیاں اس سے متاثر ہوئی ہی ہیں۔ لیکن یہ بات جان کر آپ کو بڑی ہی حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ابھی تک جتنے بھی آتش فشاں یعنی والکینوز ہیں ان میں سے 90% والکینوز سمندر میں موجود ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جنوبی پیسیفک اوشن میں ایک جگہ ہے جو نیو یارک سٹی سے زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن اتنی ہی جگہ میں 1130 والکینوز موجود ہیں، اور ابھی تک جتنے بھی سونامی ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سونامیاں آتش فشاں یعنی والکینوز کے پھٹنے سے ہی ہوئی ہیں، کہ سمندر کے اندر یہ والکینوز پھٹتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جوش میں آ کر قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے 5 حیرت انگیز معلومات سمندر کے بارے میں۔ تو ناظرین، آپ ان میں سے کتنے چیزوں کے بارے میں جانتے تھے اور کتنی باتیں آپ کے علم میں پہلی بار آئی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ہماری اگلی کیا آپ جانتے ہیں سیریز کی ویڈیو کس ٹاپک پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کرتے رہیے، اور اللہ کی قدرتوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیے۔ فقط والسلام۔